اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ شرعی کی طرف جو ہے توجہ انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ خصوصاً عوام الناس جو ہے وہ اس مسئلے کو بڑے احتیاط سے سنیں۔ یہ فقیر کے ساتھ متعلق ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ ہے اور فقیر کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا فقیر پر بھی زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی واجب ہے؟ جواب: زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی فقیر پر واجب نہیں ہے۔ جب فقیر ہے تو زکوٰۃ فطرہ اس فقیر پر واجب نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ جب ایک شخص فقیر ہے تو اس پر زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے، یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے۔ لیکن آپ ایک مستحب چیز سے وہ بیان کر رہے ہیں، مستحب ہے فقیر کے لیے، لیکن مستحب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کریے۔ اگر وہ اس کے پاس ہے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے ہی نہیں ہے، ختم، کلیئر۔ لیکن مستحب ہے کہ وہ ادا کرے، اگر کر سکے تو اگر کر سکتے ہیں تو ادا کریں۔ بس یہاں سے ایک چیز ہے نا، فقیر کے ساتھ جو منسلک ہے وہ یہ کام اگر کر سکیں تو یہ مستحب شمار ہوگا۔ بس اگر صرف ایک سا گندم، سا کہتے ہیں 3 کلو گندم، ایک سا کا مطلب ہے 3 کلو گندم، ٹھیک ہے، یا 3 کلو آٹا جو وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی فقہ میں سا آ جائے، ایک سا آ جائیں تو اس کا مطلب ہے 3 کلو، ٹھیک ہے۔ اگر صرف ایک سا یعنی 3 کلو گندم یا اسی طرح کی کوئی بھی چیز فقیر کے پاس موجود ہوں اور کچھ افراد بھی اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، جیسے اس کے اہل و عیال ہے، وہ کیا کریے؟ عمل جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ عمل یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کرے تو اچھی بات ہے۔ جب نہیں ہے تو فقیر پر واجب نہیں ہے، ختم، دیکھیں۔ اگر یہ کام کرے تو اچھی بات ہے اور اچھا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس فقیر کے پاس 3 کلو گندم ہے جی، یا 3 کلو گندم نہیں ہے لیکن ایسی کوئی چیز ہے جو چاول ہے جو 3 کلو تک ہے، ٹھیک ہے، یا آٹا ہے وہ 3 کلو تک ہے، اور اس فقیر کے پاس بال بچے بھی ہے، بیوی بال بچے بھی ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فقیر چاہتا ہے کہ ان کا بھی فطرہ دیں، یعنی اپنے اہل و عیال کے بھی فطرہ دے دے، یہ بھی چاہتا ہے۔ تو فقیر کیا کرے گا؟ فقیر یہ کر سکتا ہے، وہ بتا رہے، فقیر یہ کر سکتا ہے کہ فطرے کے قرض سے اس ایک سا یعنی اس 3 کلو آٹے کو یا گندم کو ان میں سے کسی ایک کو دے، ایک بچے کو دے دیں جو اس کے ہاں عیال شمار ہوتے ہیں، کھانے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی قرض سے دوسرے کو دے۔ اب بیٹا ہے وہ اپنی بہن کو دے دیں اس قرض سے کہ میں زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بیٹا جو ہے وہ سمجھو کہ میں نے کیا کہتے ہیں اپنا زکوٰۃ فطرہ دے دیا ہے، وہ اپنی بہن کو دے دے، دیکھیں۔ اور پھر بہن کیا کرے گی؟ اس بیٹے کا جو ہے بیٹے کا بہن یعنی جو باپ ہے اس کی بیٹی، پھر بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی اسی زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے دوسرے کو دے دے، یعنی ماں کو دے دے، اور اس عمل کو دہرائے جائیں۔ ماں مثلا اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیں اس قدر سے کہ میں نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی ہے اور مستحق کو میں نے دے دی ہے، اور بیٹا ہے
وہ سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو دے دیں، اس نیت پہ کہ میں نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی ہے، یعنی اس عمل کو دہرایا جائے یہاں تک کہ آخری شخص تک پہنچ جائے۔ مثلا 5 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ پر سب سے جو ہے وہ بڑے بیٹے تک یہ مسئلہ چلاتا جائیں، ٹھیک ہے، یعنی باپ کس کو دے؟ باپ سب سے چھوٹے بیٹے کو دے، ٹھیک ہے، باپ اس نیت پہ کہ میں نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی ہے، مستحق کو کیا ہے؟ مستحق چھوٹا بیٹے کو دے دے۔ یہ 3 کلو جو گندم ہے وہ چھوٹا بیٹا اس سے بڑے کو دے دے، اس نیت سے کہ میں نے زکوٰۃ فطرہ ادا کی ہے اور مجھے مستحق کو دے دی ہے، اور وہ بیٹا تیسرے نمبر پہ دے دے، تیسرے نمبر چوتھے نمبر والے بیٹے کو دے دیں، ٹھیک ہے، چوتھا بیٹا ہے جو ہے وہ 5ویں بیٹے کو دے دیں، اور 5ویں بیٹا سب سے زیادہ چھوٹی بیٹی نا اس کو دے دیں کہ میں نے اپنا زکوٰۃ فطرہ ادا کر دی ہے، اور وہ بیٹی تک ان کو پہنچا دے۔ پھر بیٹی کیا کرے گی؟ بیٹی آگے اس کو فقیر تک دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عمل ہے، یہ کہہ رہے یہ عمل کرنا اگر اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، آپ کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آخری شخص اسے فطرے کی قصد سے کسی ایسے فقیر شخص کو دے جو ان افراد میں سے نہ ہو، یعنی سب سے جو چھوٹی بیٹی نا وہ کسی اور کو دینا ہے جو کیا کہتے ہیں اس اپنے باپ کی جس کے پاس کھانے شمار ہوتے ہیں ان میں سے نہ ہو، کسی اور غیر کو دے دے، تب یہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا ہے، اگر کسی فقیر کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ فطرہ تو اس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں۔